دیکھیے آج کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے، کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا، یعنی کعبہ شریف کو جو ہے کتنی بار بنایا گیا، اس کا کنسٹرکشن کام کیا گیا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا، یعنی ایک سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ 2، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ 3، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے یعنی ان کے بیٹوں نے اس عمارت کو بنایا۔ اور اس کے بعد 4، اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند انجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ 5، قوم عمالقہ کی عمارت۔ 6، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ 7، قریش کے موری سے اعلیٰ قصہ بن کلاب کی تعمیر۔ 8، قریش کی تعمیر جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے، یعنی حضور اپنی پیٹھ مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ 9، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے، اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ اور 10، عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا اور پھر زمانہ جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ دیکھیں آج آپ کو حقیقت پتہ چلی ہوگی، ٹھیک ہے، جو ابھی تک موجود ہے نا۔ لیکن حضرت علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی، یعنی پورا نیا 3 ہی بار بنایا گیا۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، 2 زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 جو ہے برس کا فاصلہ ہے، اور 3 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی، واللہ تعالی علم۔ یعنی یہ یوں کہنا جا رہا ہے کہ ہر مرتبہ کوئی نئی تعمیر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کبھی جو ہے کچی اینٹیں جو ہے کمزور ہوئی یا کچھ ضرورت پڑی، ٹوٹ پھوٹ ہو گیا معاملہ، تو اس کو مرمت کی گئی، یعنی اس کی ریپیرنگ، ٹھیک ہے۔ مطلب ہر مرتبہ کوئی جدید یعنی نئے طریقے سے اس کو تعمیر نہیں کیا گیا۔ اس طرح آگے دیکھیے، مخصوص احباب، اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے وہ سب نہایت بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے شریک کار و رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ تھا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے،
یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپوگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرب اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کے کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 28 میں آگے ہم پڑھیں گے۔